الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، موضوع گفتگو یہ چلتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قناعت کیسے کی، کثرت اور برکت کے درمیان کا فرق، اور پچھلے دن یہ سوال بھی ہوا کہ حضرت انس کو رسول اللہ نے جو دعائیں دیے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ، حضرت انس کی والدہ آئیں اور انہوں نے آ کے کہا، اللہ کے نبی، میرے بیٹے نے آپ کی خدمت کی، آپ اس کے لیے کچھ دعا فرمائیے۔ تو رسول خدا نے فرمایا، اللہ، انس کی مال جان اولاد میں اس میں اور برکت عطا فرما، اور اس کی دنیا، اس کو جنت میں داخل فرما۔ تو حضرت انس کی عمر بھی 120 سال کے قریب جا کر کے ہوئی، اور ان کے بچے بھی، اور وہ بھی بہت تعداد میں ہوئے، اور یہ سب چیزیں، مال میں بھی کہتے ہیں بڑی برکت اللہ نے ان کو دی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وہ برکت سے مراد جو ہے نا وہ زیادہ ہی ہوا پھر کام نا، اور جنت میں بھی اللہ ان کو ضرور داخل کرے گا۔ تو یہ بات اصل میں یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے اس کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کو الگ الگ سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی کثرت، ایک ہوتی برکت، اور ایک ہوتی وسعت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکت کے ساتھ وسعت عطا کی گئی تھی، کثرت نہیں عطا کی گئی۔ کثرت جس کو ملتی ہے وہ آدمی پہلے کام یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے اور اللہ کو چھوڑ جاتا ہے۔ وہ اس مال کی لگن میں دن رات صبح و شام یہ کام کرتا رہتا ہے۔ وسعت کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی کسی آدمی کو چھوڑے، اللہم انی اسالک رزقا واسعا، وہ جو آپ جا کر آب زمزم پی کر کے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ سارا ایک سلسلہ وسعت کا ہے۔ وسعت بھی کبھی اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں آدمی کو، لیکن میری ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آدمی کے پاس وسعت آ جائے نا، اس وسعت میں بھی وہ اللہ کو بھول گیا، تو پھر اللہ نے تو اس کو وسعت دی، اپنی طرف سے رحم کیا، مگر اس نے اس رحم کو صحیح معنوں میں قبول نہ کرتے ہوئے خود ہی اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں اس کو کثرت میں بدل لیا۔ یہ بھی بڑے بدبخت ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خسارے میں ہیں، خسارے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون خسارے میں ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جن کے پاس مال ہے وہ خسارے میں چلے گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، وہ جو بچ گئے۔ اور اس طرح آپ نے اپنے دائیں پھر بائیں پھر آگے پھر نیچے چاروں طرف حضور نے اس طرح ایک چیز بکھیرنے کا اشارہ، جو اللہ کی راہ میں یوں مال دیتے جائیں گے یہ بچ جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بچے گا۔ اس لیے میرے نزدیک یہی ہے کہ جس نبی نے اپنا وقت، آج میں نے آپ کو یہ صرف حدیثیں سنانی ہیں، اور 12-13 حدیثیں مسلم شریف بخاری شریف کی ہیں جو سنانی، بھی مسلمانوں کو پتہ تو چلے بھی مسلمانوں کا نبی زندہ کیسے رہا، اور کیا کھاتے رہے نبی علیہ السلام، اور کیا آپ پیتے رہے۔ یعنی ان کو بخاری مسلم جو ہے وہ اس لیے صرف پڑھنی ہے کہ اس کے اندر سے فقہی ابواب نکال لیں کہ نبی نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا پر کس قدر صبر کیا ہے، قناعت کس شے کا نام ہے، اور نبی نے قناعت کس کو کہا، اور نبی نے قناعت کس طرح کر کے دکھائی اس امت کو، یہ اس کے اندر بخاری مسلم کی روایات کے اندر آپ نے دیکھنا ہے۔ قناعت نام ہے کہ آسائش دنیا کو دیکھ کر صبر کرنے کا، ہو دنیا ہوگی، وہ آپ کا دل بھی چاہے گا کہ مجھے ملے،
آپ کا جی چاہے گا کہ میرا بھائی لیے پھرتا ہے یہ گاڑیاں، میرے سانڈو لیے پھرتے ہیں جی، میرا جی فلانا خاندان لیے پھرتا ہے، بچے بھی آپ کو کہیں گے، لیکن نہیں، فرمایا دنیا دیکھ کر صبر کر جانا اس کے اوپر کہ کوئی بات نہیں، ابھی یہ چند روز کی دنیا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے ہم لوگ۔ اس لیے بے صبرے ہو کر جو مچل جاتے ہیں نا دنیا کے اوپر اور گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کو لے لیں، یہ لوگوں کے بارے میں ان کو ہم روکتے ہیں کہ آپ روکیں اپنے آپ کو۔ اور یہ اس میں صرف آپ نہیں، میرے جیسے لوگ بھی، ایک کپڑا لے لیا اس کے بعد پھر اتنا پسند آیا اس جیسے 5 7 10 جوڑے اور بنا لیے، ایک جوتا لے لیا پھر اس پر اور جو جوتے لے لیے، ایک دفعہ کھانا کھایا اور پھر کھانے پہ کھانا کھاتا، گھر لے لیا، ایک پہ صبر نہ کر سکا پھر اور پہ، یہ اصل سارا مسئلہ ہے۔ اور آج کے دور کا المیہ، آج کی جو بھاگ دوڑ ہے یہ جو آپ بڑے اب آ گئے نا، مولانا طارق جمیل مرحوم نے کیا اب انہوں نے بتایا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے، کہ میں نے یہ برانڈ کس لیے لانچ کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں علماء اور مدرسے اب مانگنے پر آ گئے، اور لوگ جب دیتے ہیں تو جس تحقیر کے ساتھ علماء کو اور ان کو دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اس لیے میں نے کہا کہ علماء اب کمائیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ جی ادھر کندھے پہ اپنا تھان رکھ کر بیچنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو آپ بھی کندھے پہ تھان رکھ کر بیچ آئیں، آپ کو کس نے منع؟ مسالے کندھے پر تھان رکھنے کی، تو تھان کون سا بیچنے جاتے تھے؟ یہ برانڈ، خوبصورت نفیس کپڑے، اجلے اور مہنگے اور 10 ہزار کے کرتے اور اوپر پگڑیاں 5 ہزار کی اور 25 30 ہزار 50 ہزار میں آدمی تیار ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے تھوڑا بتایا نا، آپ جا کر دیکھیں، کیونکہ مجھے ایکچوئل پرائسز اب دیکھے ہوئے بھی مدت گزر گئی، ورنہ کسی زمانے میں میں صرف دین کی خاطر یہ ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے جاتا، دیکھتا تھا کہ یہ یہاں پہ پرائسز کیا ہیں، اس ادارے میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا بنا رہا ہے، یہ کیا تیار کر رہا ہے، کپڑا کس قسم کا اس نے لگایا ہے، اب ہم کیا یہ پہن کر جہاد کرنے کے لیے جایا کریں گے؟ ہاں جی، اس طرح کی جس طرح ویس رضا قادری نے پہنے ہوتے ہیں، اس طرح کے کپڑے پہن کے آپ جہاد کرنے جائیں گے؟ آپ اس امت کو کس قسم کا درس دے رہے ہیں؟ آپ اس امت کو الٹا درس نہ دیں، آپ امت کو آپ بتائیں کہ ہم رک گئے، ہم علماء ناکام ہو گئے اس امت کو بتانے کے لیے کہ یہ ان کی ذلت ان کے کپڑوں میں نہیں چھپی ہوئی، ان کی ذلت ان کے گھروں میں نہیں چھپی ہوئی، ان کی ذلت بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں چھپی ہوئی، ان کی ذلت ان کے طرح طرح کے کھانوں میں نہیں چھپی ہوئی، ان کی ذلت کھانا زیادہ کھانے میں اور زیادہ دنیا کو استعمال کرنے میں چھپی ہوئی ہے۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود جانتا ہے کہ زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں، مومن روپے پیسے کی وجہ سے کبھی نہیں ڈوبا، جب ڈوبا مومن روپے پیسے نے اس کو ڈبویا، روپے پیسے نے اس کو ڈبویا۔ اور حضرت عمر روتے تھے جب مال آیا، مال غنیمت ایران سے اور روم سے آپ کے سامنے مال آیا، حضرت عمر روئے، فرمایا اللہ عمر کے دور میں مال آ گیا، ہائے حضور نے فرمایا تھا میرے بعد مال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں میری امت کے اندر ہوگا۔ حضور نے فرمایا میں نے اللہ سے کہا میری امت کو کیا ہے اس سے ختم نہ کرنا، فرمایا یعنی مال نہ ہو اس طرح نہ تباہ کر دینا۔ اللہ نے کہا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اس طرح نہیں مرے گی جس طرح کہ آپ سوچتے ہیں، نا 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 نا، یہ مرے گی مال کے فتنے سے، آنے سے مال کے مرے گی، مال کے جانے سے نہیں مرے گی۔ مال ہی اتنا آ جانا اور اتنا مال آ گیا، اور آپ جا کر دیکھیں پاکستان میں بے تحاشا مال، یہ تو ہم روتے ہیں نا کہ ہمیں ایک دفعہ ہم نے مال خرچ کر لیا دوبارہ کیوں نہیں ملتا، اس بنا پر ہم روتے ہیں، پھر مل جاتا ہے پھر اس کو ضائع کر دیں، پھر مل جاتا ہے پھر ضائع کر دیں، دن رات کھانوں پہ مال۔ آپ ذرا سن لیں کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح بی بی عائشہ نے، حضرت انس نے، جو گھر میں رہنے والے لوگ تھے، کس طرح انہوں نے یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں یہ چیزیں پائیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پہلے آپ کو سنا دوں۔ حضرت نعمان بن بشیر جب نبی علیہ السلام گئے ہیں تو یہ نعمان بن بشیر صحابی ہے، انصاری صحابی، وہ لوگوں کو کہتے ہیں الستم فی طعام و شراب ما شئتم، اور خوب کھانے پینے کی چیزیں تمہارے پاس اب آ گئی ہیں، موجیں کر لی تم لوگوں نے۔ لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم وما یجد من الدقل ما یملأ بہ بطنی، میں نے تو تمہارے نبی کے پاس ردی کھجوریں بھی نہیں دیکھی جس سے کبھی نبی نے پیٹ بھر کے روٹی کھا لی ہو۔ ردی کھجوریں گری، یہ تو شاندار ہے نا، اجوات مبروم تے کلمہ، مدینہ شریف جا کر دیکھا کرے،
میں تو خیر ایک آدھ دفعہ گیا توبہ ہی کر کے واپس آ گیا. او کھجور کے اندر ہی اتنے فتنے اور آزمائشیں آ گئی. کھجور کے اندر لوگ کہتے ہیں کھجور کھانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 1400 ریال 3000 ریال والی کھجور سنت ہے نا. یہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کے پاس ردی کھجور نہیں تھی, گری پڑی کھجوریں بھی جو ہوتی ہیں نا, وہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس میں نے نہیں دیکھا بھی حضور علیہ السلام نے کبھی اس طرح. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نعمان کہتے ہیں میں نے خطبہ دیکھا, فرمایا ذاکر عمر ما صحاب الناس من الدنیا. جب عمر نے دیکھا کہ میرے یاروں کے پاس اور دنیا کے پاس بہت مال آ گیا, دنیا کا مال آ گیا. حضرت عمر کا ہی دور, آپ اس دور کو پیٹ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کرپشن, اس دور میں اتنا مال آ گیا. حضرت عمر کے دور میں صحابہ کے کپڑے بدلے گئے, چیزیں بدلی گئیں, حتیٰ ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس حضرت عمر گئے تو جس وقت آپ ادھر شام میں ان کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو ایک چھوٹا سا تاکچہ بنا ہوا, اس کے اندر نا سوکھی ہوئی روٹی پڑی ہوئی. حضرت عمر آپ دیدہ ہوئے, فرمایا سب پر دنیا غالب آ گئی, ابو عبیدہ تجھ پر دنیا غالب نہ آئی ہے. روٹی ہمارے جا کے ڈبے کے نستر دیکھیں دیسی گھی کا ختم ہو جاتا ہے, وہ جی دیسی گھی لے آؤ بچوں کو کھلانا ہے. بچے پڑھتے ہیں نا, کیا پڑھتے ہیں یہ نہیں بتاتے کیا پڑھتے. لڑکوں کو بچوں کا دماغ تر چاہیے, ان کو بادام کھلانے چاہیے. آپ کے بچے یہ کیا پڑھ کر تار بادام کے بعد کھا کے اسے کرنا کیا ہے, فیس بک چلانی ہے, اس نے پب جی کھیلنی ہے, اس نے واٹس ایپ چلانا ہے. وہ گھر سے پڑھنے کے لیے بھی یہ تو پاس باندھ کے ادھر یاد آ رہا, وہ باپ نے استاد جی سے چھٹی لے کے لڑکا جی میری طبیعت خراب ہے, استاد نے پیچھے موٹر سائیکل وہاں سے لڑکی اٹھا کے دوسری جگہ موجے کری. یہ پڑھنے کے لیے یہ لڑکے آپ کے بچوں کے جسم کے اندر جو توانائیاں روٹیاں کھا کھا کے آتی ہیں وہ گناہ کرنے کی توانائیاں آتی ہیں. وہ کوئی ہتھیار وہ اٹھا کے کہاں جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں نا. وہ انہوں نے جا کے کوئی جنگیں لڑنی ہیں, انہوں نے کوئی جا کے جہاد کرنے ہیں, کوئی درس قرآن سننے کے لیے 100 کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں. وہ جی ہمیں درس عربی زبان پڑھائیں, عربی زبان پڑھاتے پڑھاتے آخر میں 5-7 بندے بچ جاتے ہیں. ہاں جی, کوئی بندہ ہی نہیں وہ کلاس کا اسٹوڈنٹ وہاں پر بچتا. یہ آج اسٹوڈنٹ آپ پیدا کر کہا. حضرت عمر نے کہا آ گئی دنیا, اور پھر فرمایا رائت رسول اللہ یذل الیوم یلتوی ما یجد دکلن یملا بہ بطن. میں نے تو نبی علیہ السلام کو, حضرت عمر کہتے کبھی نہ دیکھا کہ کبھی نبی علیہ السلام کو یہ ایسی پیاری کھجوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہوئی ہوتی جو ذرا تر ہوتی کھجور, دیکھنے میں بھی پیاری لگتی ہیں. اجوا تے پیٹ سے نہیں بھرتا جی. حضور نے فرمایا وہ جادو ختم کرنے کے لیے اجوا کھاؤ. ہاں جی, وہ تو حضور نے اس زمانے میں علاج تجویز فرمایا جی. تیرے یعنی ہارٹ اٹیک جوید چودھری کا کالم جناب, وہ اس کی گٹھلیاں پیس لو, اس کو ایسے کر لو. اتنے موٹے ہوتے تھے یا اتنا کھاتے تھے کہ ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے. کوئی ایک آدھا واقعہ مکہ مدینے میں پیش آ گیا, اس کو پورے جنرلائز کر لینا, اپنے لیے جائز کر لینا. کبھی نبی علیہ السلام نے کوئی اچھا کپڑا آپ نے علیہ السلام نے پہن لیا بس ٹھیک ہے, نہیں. وہ حضور کا یہ ایک جبہ تھا. مولانا طارق جمیل صاحب بیان کر, مولانا میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے, آخری عمر میں آپ کدھر کو چل پڑے اور ہم مولویوں کو بھی کدھر کو آپ کھینچنے کی کوشش کریں. مانتا میں ہوں کہ صدقے اور زکاتوں پر آپ کی جو نوبت آئی ہے کہ اب آپ کے بچے جو مدرسوں کے صدقے زکاتوں پر پڑھیں گے, یہ وقت کیوں آپ پر آ گیا؟ کیوں؟ اسلام کا وہ نظام حکومت ہی آپ لے کر آئے جس نظام حکومت کے تحت جا کر ان کو بھیک مانگنی نہ پڑتی ہے, ان کو جا کے وہاں پہ صدقے اور خیرات اور قربانی کی کھلے نہ کھانی پڑی, اور ان کو آپ پالیں. ان بچوں کو اگر آپ کہتے ہیں نا یہ علوم نبوت کے یہ بچے وارث ہوں گے, ان کو علوم نبوت کے ساتھ ساتھ نبی کی بھوک بھی وراثت میں دو. ان کو بتاؤ کہ دنیا پر کس طرح صبر کیا جانا چاہیے. یہ دنیا جو ہم جس کے پیچھے بھاگ دوڑ لگا رکھی ہے, جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس کا مقابلہ کس طرح کریں گے یہ کبھی کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حضرت عمر کا بھی آپ نے ہو گیا. اور میں آپ کو اس میں نبی علیہ السلام کا بتاؤں کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا کس طرح آپ کا وقت گزرتا, اور آپ سارا دن حضور علیہ السلام کس طرح اپنے کھانے کا اور پینے کا, اور یہ آپ نے ساری جتنی بھی چیزیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو علیہ السلام حضرت گزار کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ طیبہ کے پتھریلے علاقے میں چل رہا تھا کہ ہمارے سامنے احد پہاڑ نمودار ہو گیا. یہ بخاری شریف ہے
یہ سن لیں، ٹھیک ہے نا، 6444 اس کی حدیث نمبر۔ احد پہاڑ سامنے آ گیا، حضور نے فرمایا ابو ذر، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول لبیک، حاضر، حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور اس پر 3 دن سے بھی زیادہ گزر جائیں کہ اس میں سے 1 دینار بھی باقی رہ جائے سوائے اس تھوڑی سی رقم کے جو میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے چھوڑی، مگر میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کر دوں گا۔ یعنی آپ نے اب فرمایا کہ بانٹ کے رکھ دوں گا، میں مجھے رکھنے کی کیا ضرورت۔ پھر کچھ دیر چلتے رہے، پھر آپ نے فرمایا بے شک زیادہ مال رکھنے والے قیامت کے دن مفلس ہو جائیں گے، اور سوائے اس شخص کے جس نے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت اللہ کی راہ میں دیا ہوگا، وہ بچ جائیں گے، اور بہت کم لوگ۔ پھر آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ ٹھہرو اور میرے آنے تک تم یہی رہنا۔ پھر آپ رات کی تاریکی میں اوجل ہو گئے، یہاں کی نظروں سے دور ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ایک بلند آواز سنی تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ مبادہ نبی علیہ السلام کو کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ میں آپ کے پاس جانے کا ارادہ کیا ہی کہ مجھے حضور کی بات یاد آ گئی، تو کہ حضور نے کہا تھا ٹھہرے رہنا، اپنی جگہ پر ہٹنا نہیں، تو میں جب تک آپ تشریف نہیں لائے نہیں ہٹا۔ جب آپ میرے پاس آئے تو میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے آواز سنی اور مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ آپ کی بات یاد آ گئی اور میں پھر آپ کے پاس نہ آیا۔ فرمایا وہ جبریل تھے اور انہوں نے میرے پاس آ کر کہا کہ آپ کی امت میں جو شرک کی حالت میں نہیں مرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، بھلے اس سے کچھ چوریاں اور بدکاریاں کوئی ہو گئی ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے وہ چیز۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس سونے کا پہاڑ بھی ہونا، میں 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہ رکھوں۔ سب اللہ کی راہ میں نبی علیہ السلام نے۔ ہمارے اور آپ کے پاس سونے کا پہاڑ چھوڑے 2 4 4 5 5 7 7 تو کہتا ہے رمضان شریف اب آ جانا ہے جی، میرا اتنا سونا ہے جی، میں اس کی زکوٰۃ کیسے نکال؟ ایسا طریقہ بتاؤ بھی جس سے زکوٰۃ نہ نکلے اس سونے کی، ہے جی، وہ تو پھر جی کم ہوتا اتنا رہ جائے گا تو ہو ہی جائے، اور کتنا رہ جانا ہے۔ فکریں لگی ہوئی ہیں۔ نبی کہتے ہیں احد پہاڑ السلام نے، اور آپ علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ ایک عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے جنت دیکھی تو اس میں مجھے رہنے والے اکثر اہل الفقراء، مجھے اس کے اندر جنت کے اندر فقیر لوگ بہت زیادہ کثیر تعداد میں ملے، وہ بھوکے ننگے لوگ جنہیں دنیا میں کچھ نہ ملا اور انہوں نے صبر کر لیا۔ یہاں کچھ لوگ بھوکے ننگے ہیں، صبر ہی نہیں کرتے، ان کو نہیں ملنی، فرمایا ان کو ملنی۔ اور فرمایا میں نے دوزخ میں جھانکا تو وہاں اکثر اہل النساء، کہ میں نے وہاں دیکھا عورتوں کی بہت زیادہ تھا۔ کیوں؟ عورت ہی سارا کام خراب کرتی، مرد کو یہی پٹیاں پڑھاتی، کما کے لا حرام رزق جتنا بھی ہے۔ وہ فقیروں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں بہت تھیں اور وہ جہنم کے اندر پہ۔ اب دیکھ لیں سارا کچھ ان عورتوں کا لایا ہوا ہے اور وہ بال ہے، اور ہمارے پاس اس وقت اس عورت کو بوتل، جن کو بوتل میں بند کرنے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ ہم جا کے لڑکیاں اپنی چھوڑ کر آتے ہیں یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر، مجبوریاں بن گئیں، ہم نے معاشرہ ایسا تخلیق کر لیا کہ مجھے اور آپ سب کو اپنی بیٹیاں پڑھانی پڑیں گی۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو رشتہ دکھانے کے والوں کے بعد لے کر آئیں کہ یہ میری بیٹی سکول نہیں کبھی گئی، وہ اٹھ کے اسی وقت چلے جائیں، اٹھ کے اسی وقت کہتے میں اپنے پڑھے لکھے بیٹے کے ساتھ اس طرح کیا ان پڑھ۔ اور لڑکوں کے اندر بھی یہ احساس کمتری پیدا کر دیا، یہ لڑکے بدبخت جوان سنیں، او جی مجھے پڑھی لکھی بیوی چاہیے، پڑھی لکھی بیوی سے تجھ سے تیری کیا مراد؟ پھر وہ آ جاتی، پھر آ کے مسئلے ہم سے پوچھتے بھی اس پڑھی لکھی بیوی کو کیسے قابو کرنا ہے، وہ قابو آتی۔ اقبال نے کہا تھا، افلاطون جو اس زمانے میں سقراط تھا، اس نے کہا عورت تو خود ایک فتنہ اور عذاب ہے، اور اس کو پڑھا لینا اس عذاب کو مزید بڑھا لینے کا نام ہے۔ جب آپ اسے پڑھا لیتے، اسے خط پتر آتے، علماء نے پہلے کیوں کہا کسی زمانے کے اندر بھی عورت کو خط پتر لکھنا بھی نہیں آنا چاہیے، اس کو صرف لکھائی نہیں آنی چاہیے، پڑھ سکے وہ پڑھ لے، لیکن اس کو لکھائی لکھوئی نہیں اس کو آنی چاہیے کسی صورت میں۔ علماء نے لکھا بھی، لوگ میری باتیں سن کر مجھے کہیں گے کاش صاحب بیکورڈ ہیں، انہوں نے کہا یہ رانے لگاتی پھرے گی، خط لگاتی لکھ رہا۔ آپ تو اپنی اور سوچوں میں ہے نا، وہ جی پڑھانی چاہیے بیٹیاں، وہ جی ایسے کر لینی چاہیے، کیا پڑھانی چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کیا پڑھائی اور کس علاقے کے اندر آپ علیہ السلام نے پڑھا؟ بتائیں نا کس یونیورسٹی میں رسول اللہ نے بھیجا؟
حضور نے جو اتنی اس وقت کافروں کے بچوں کو کتابت سکھائی، ایک آدھ بندہ حضور گھر لگاتے چلو میری بیٹی کو بھی گھر میں آ کے کتابت سکھا جائے ہیں نہ، فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے بیٹیاں جہاد کے لیے پیدا کی جاتی ہیں، وہ پتر جنتی ہیں جو جہاد کرتی ہیں، وہ شوہروں کے حوصلے بڑھاتی، جو کم دنیا پر راضی رہنے کے لیے اس کو تقویت دیتی کہ مجھے مال نہیں چاہیے، گھر کے اندر دین ہونا چاہیے۔ اب مجھے بات بتائیں، آپ کی کس بیوی نے آپ سے تقاضا کیا ہے کہ میں گھر کے اندر دین کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے؟ کوئی نہیں۔ ایسے ہی خام خواہ دعائیں جو زبردستی آپ پڑھا دیں، چیزیں جو آپ ان کو زبردستی سکھا دیں، اندر کی تمنا اس نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ کے قدم پکڑ لیے ہوں کہ بندہ ہے خدا مجھے دین سکھانے کا کوئی اہتمام فرما۔ کوئی کبھی کسی عورت نے دین آپ کے پاؤں پکڑے؟ جائیں مجھے بتائیں، کتنی حاجن ہو، وہ تو سمجھتی ہیں کہ یہ سارے ہمارے حقوق ہیں، ہمیں لینے چاہیے ان سے زبردستی، اگر یہ نہیں دیتا تو ان کو پٹیاں پڑھائی۔ اور پھر حضرت انس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دسترخوان میز پر کھانا نہیں کھایا ہے۔ میں نہیں کہتا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ بعد کی باتیں میں کرتا ہوں۔ انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ٹیبل پہ رکھ کے کھانا نہیں لگایا، ڈائننگ ٹیبل نبی علیہ السلام کے دور نہ ڈائننگ ٹیبل۔ اب آپ کو میں اس پہ گفتگو کروں تو مولوی پیچھے پڑ جائیں گے سارے، آپ میرے پیچھے پڑ لائیں، ایک ایک چیز آپ میرے پاس لے آئیں جدید دور کی۔ اگر کسی بچے کا دل نور سے بھرا ہوا ہو نا تو میں اس کو سمجھا دوں گا بھی تیرے نبی نے کیوں نہیں ان چیزوں کے اوپر روٹی کھائی ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل، آپ کو کیا پتا ڈائننگ ٹیبل پہ آپ کبھی ادھم مچا ہوا دیکھتے ہیں نا؟ کبھی دیکھیں اپنے گھر میں روٹی کھاتے ہو کہ جب آپ 2-4 ڈشیں رکھی ہوتی ہیں، مجھے پکڑانا، یہ مجھے لانا، اٹھ کے پکڑتے ہیں، لا کے وہ ادھر بڑھانا، ٹیبل ادھر کو لے کے جانا، اب کھانا ادھر کو، اب بوٹیاں ادھر کو جا رہی ہیں، اب سالن کے ڈونگے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں، جو آپ کے سامنے موجود تھا حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی ٹانگ کھڑی کر لی اور ایک آپ نے بچھا لی اور جھک کر آگے کی طرف نبی علیہ السلام نے اس طرح اس کے سامنے سے چپ کر کے کھایا اور اٹھ کے چلے گئے۔ کبھی نہیں۔ اتنا لمبا ڈائننگ ٹیبل اس کے اوپر طرح، حتیٰ اب ڈائننگ ٹیبل کی جگہ بھی کم پڑ گئی، انگریز بھی پریشان ہو گئے بھی ان کو کتنا کنجروں کو بڑا بنا کر دوں میں ٹیبل جس پہ ان کی روٹیاں پوری آ جائیں۔ روٹی نہیں پوری آتی، اس کے اوپر ڈشیں کم پڑ جاتی، سائیڈ ٹیبل، پھر کارنر ٹیبل، ادھر کا ٹیبل، ادھر کا ٹیبل، ادھر رکھ دیں چیزیں، یہ چیزیں اٹھا کے مجھے پکڑا، اتنے برتن کولے تے گلاساں تے ہر ایک کا الگ رکابی تے ہر ایک کی الگ ٹیبل، اس کے اوپر الگ فورک اینڈ نائف اور اس کا الگ، یہ روٹی کھائی جا رہی ہے۔ اتنا برتن جب عورتوں کے سامنے آ جاتا ہے، انہی ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا نا، وہ پھر دوتی تھک جاتی، ان کے پاس کب دین سیکھنے کا ٹائم؟ ایک برتن کے اندر باپ سب کو بٹھاتا تھا، اسی کے اندر سب چورا کر کے صحابہ کرام روٹیاں آگے رکھ چپ کر کے روٹی کے کھائی اور اس کے اندر سے کنالی سے چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ ایک آدھ گلاس درمیان میں پڑا ہوتا، جس نے پانی پینا اس پیالے سے پانی پی گیا، ایک ہی پیالہ سب کے اندر گھوم جاتا تھا، اور ایک کے پیالے لگ گھروں کے ڈالے، شو کیس بنتے ہیں ہمارے، ہے نہیں؟ آپ میں آئے، آپ کو پتہ پہلے کیا کرنا ہے؟ ڈائننگ ٹیبل، ڈائننگ ٹیبل کے لیے اتنے برتن چاہیے، وہ کہاں رکھنے؟ شو کیس کو کہ اتنے برتن دھونے کے لیے کیا چاہیے؟ وڈے سنک تھے، وڈے جناب اس کے اندر کچن ہمیں چاہیے۔ ایک بیماری شروع ہونی ہے اور آگے سے آگے ہر چیز اس کے پیچھے آپ کو چلتی ہے۔ آپ کو پہلے کفار سے تو جان نبی نے چھڑائی تھی دنیا سے، اور نبی علیہ السلام میں کبھی نہ کھائی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور فوت ہونے تک اللہ ما اکل خبزا مرققا حتی مات۔ ہٹ جاؤ یہ نان کھانے سے، یہ چسکے لگانے سے، ہیں جی روگنی نان ہوں، تیل لگے ہوئے ہوں، تو فلانا، اب نان 60 قسم کا آ گیا، اب نان جو ہے جناب اس کے اوپر وہ سارے میوہ جات لگنے والا نان آ گیا، اس جیسا نان۔ حضور علیہ السلام نے، تمہارے نبی نے کبھی بھی میدے کی بنی ہوئی نہ خمیری روٹی کھائی، نہ نبی نے کبھی نان کھایا۔ آئیے سن لیں، پورا نان بائی ایسوسی ایشن میرے خلاف، فلور ملیں ساری میرے خلاف، ہے جی، مہم چل جانی جناب، پھر میری کردار کشی شروع ہو جائے گی، پھر مجھے نیٹ پر میڈیا پر ایکسپوز کیا جائے گا، پیچھے میں تو ٹکر لے رہا ہوں پوری انڈسٹریلزم کے ساتھ، ہے جی۔ آپ کی اتنے سے کرونے نے یہ بند کیا تو آپ نے اس کے نتیجے میں کیا شروع کر دیا؟
شور مچا دیا جی کہ ہمارے سارے ادارے بند ہو جائیں گے، یہ جتنے بھی ہوٹل ہیں ہو گئے ہوٹل بند، یہ نبی ہوٹل بند کرا رہا ہے۔ آپ کا بیڑا گرک ہو جانا نبی کو مان کے، آپ کیسے نبی کو مانیں؟ او اللہ کے بندو، نہیں ماننا جانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ویسے ہی اچھا ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے، جن پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہانی ختم، میٹھا میٹھا ذائقے۔ کسی صحابی نے نکاح کر میرا میٹھا ہے، ایسی نعتیں اس زمانے میں کہا، لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سونے، کیا بھی میں نعت پڑھ رہا ہوں، یہ کنجر گمراہ ہیں، یہ میز پہ پیسے پھینک رہے ہیں، چنگے جیب میں آ جائیں گے، پیسے لے کے میں اپنا گھر شر بناؤں گا، پھر ٹھیک ٹھاک پھر ٹائم نہیں دیا کروں گا کسی کو، یہ موجہ نہ گیا۔ نبی کے نام پر جو نبی چڑھتا ہے نا، سارا بند ہو جانا ہے، آپ کے اس ایک حدیث سے پورا ملک بند ہو جانا ہے۔ اور مولویوں کے فتوے چل پڑنے وہاں سے، جو مولویوں نے ان کو جواز کے فتوے دیے کہ اسلام کب ہمیں حرام کہتا ہے، کب منع کرتا ہے، کرتا ہے۔ اسلام سارا کچھ منہ سے ڈائریکٹ حرام نہیں کہتا، نبی نے کر کے دکھا دیا بھی یہ کھانا نہیں۔ بھی نبی جب آپ نے کھایا ہی نہیں، میں کیوں کھاؤں، کھاتا پھر نہیں، چھاننی لگاؤ جی، اس کے اندر آٹے سے یہ نکالو جی، چورے بورے نکال کے، پھر کہتے ہیں حضور نے کبھی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک روٹی حضور نے نہ چبائی۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میرے گھر میں جو سامان پڑا ہوا تھا اس میں کوئی غلہ موجود نہ تھا جو کسی جاندار کے کھانے کے قابل ہوتا۔ جس دن کہتی نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو کہتی ہمارے گھر میں آٹے کی ڈرمی کوئی نہیں پڑی تھی، کچن کے اندر سٹور روم میں کوئی ایسی شے موجود نبی کے گھر میں موجود نہیں تھی کہ میں اس دن کوئی ہم جاندار، میں بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی کوئی شے کھا لیتی۔ البتہ جو تھوڑا سا میرے پاس تھا وہ اتنا سا تھا کہ میں اس میں سے کھاتی رہتی تھی، اور وہ دن گزر گئے، تھوڑے سے وزن کیا تو وہ ختم ہو گیا۔ بی بی فرماتی کہ اس طرح ہوا کہ کچھ بھی ہمارے گھر میں نہ بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں بعض اوقات بھوک کے مارے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں راستے میں بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ گزرتے تھے، ابو بکر آئے تو میں نے ان سے اللہ کی کتاب کی ایک آیت کے متعلق پوچھا، مقصد میرا صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں، لیکن وہ بھی کچھ کیے بغیر چل گئے۔ میں نے انہیں روک لیا تو میں نے یہ ان سے ایک نہ آیت کی تفسیر پوچھ لی، مقصد اندر یہی تھا کہ مجھے اگر میرا چہرہ دیکھ کر کہ یہ بھوکا یار، اس نے کو اب تم نے کچھ کھایا بھی ہے تمہاری حالت، لیکن کہتے ابو بکر گزر گئے۔ عمر آئے، میں نے ان سے پھر ایک آیت پوچھی، عمر نے بھی اس آیت کے متعلق بات کی، لیکن اس نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا، وہ بھی چپکے سے گزر گئے۔ یہاں تک کہ اچانک پھر میں نے دیکھا میری طرف ابو القاسم حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ نے جب میرا چہرہ دیکھا تو مسکرائے اور میرے چہرے کو تاڑ لیا اور دل کی بات سمجھ گئے آپ علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام ضرورت مند کا چہرہ نہ سمجھے تو کس سے سمجھنا؟ فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر، آپ نے فرمایا آجا میرے ساتھ۔ جب میں آپ چلنے لگے میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ جب گھر کے اندر تشریف لے گئے میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ آپ اندر گئے، ایک پیالے میں دودھ ملا، آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اہل خانہ نے فرمایا فلاں نے بھجوایا آپ کے لیے تحفہ۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بیک اللہ کے رسول، فرمایا جا اہل صفہ کے پاس اور انہیں میرے پاس لے آ۔ اہل صفہ اہل اسلام کے مہمان ہیں، وہ گھر بار اہل و عیال اور مال وغیرہ کچھ نہ رکھتے تھے۔ کہتے جی صحاب صفہ، وہ جی اسلام کی پہلی یونیورسٹی، مولوی پروفیسر ہر بندہ اٹھتا ہے یونیورسٹی، اور نو میننگ آف یونیورسٹی، کبھی شکلیں دیکھی تم نے؟ اسلام کا نظام تعلیم اور ہے، وہ یونیورسٹیوں اور کالجوں سے پاک ہے۔ یونیورسٹی آپ کے ہاں کیا ہوتی؟ ایک وسیع و عریض ادارہ جہاں پر سارے حرامی آ کر اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں
اور اس کے بعد پھر آپ سے لوٹ کر آپ کی جیبوں سے پیسہ نکال کے آپ کی اولادوں کو کنگال کر کے وہ علم سکھاتے ہیں جن علموں کے ذریعے سے وہ سارے لڑکے باپ کو پاگل اور بیوقوف اور جاہل سمجھتے ہیں اور وہ دنیا داری کے اندر بے حیائیاں اور بدکاریاں سیکھ کر آتے ہیں. یہ ہے یونیورسٹی. آپ نے کس شے کا نام یونیورسٹی رکھا ہوا؟ او نہیں جی اس میں سب طرح کے لوگ ایک ہی طرح کے ہیں. یونیورسٹی اسلام میں کوئی نہیں ہے. کوئی اسلام میں یونیورسٹی بھی ہم یونیورسٹیاں بناتے پھریں. اسلام کے اندر کون سا تصور؟ اسلام کے اندر تعلیم کمرشلزم کی بنیاد پر بیچی جاتی ہے اور خریدی جاتی ہے کہ وہاں پر آپ 10-10 لاکھ فیسیں بھرتے پھریں اور ماں باپ کی کمریں ٹوٹ جائیں. علم اس طرح بکتا تھا. اسلام کے تو برے ترین دور کے اندر بھی جب یہ سارے سینسی علوم پڑھانے شروع کر دیے جو مسلمانوں کا بیڑا گرک کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ علوم بھی کبھی نہیں مسلمانوں نے بیچے تھے جس طرح یہ کافر بیچتے. اور اپنی یونیورسٹیوں میں وہ کافر کے علوم سارے بیچ باج کے وہ کیا کرتے پھرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل صوفہ کون تھے؟ وہ اہل اسلام کے مہمان تھے, مسلمانوں کے مہمان بیٹھے رہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نہ ان کا گھر باہر تھا, کوئی چیز ان کی نہیں ہوتی تھی. یہ مولانا طارق جمیل کو سمجھائے نا کوئی بھی علماء کے پاس گھر, علماء کو قربانیاں دیں گے تو پھر ہی ہم کچھ کریں گے. جب علماء کے بھی کپڑے جوتے سب کچھ آ گئے, جی علماء مفلوق الحال نہیں اچھے لگتے, فلانا نہیں رکھتا. کس نے کہا علماء کو مفلوق الحال؟ اگر نبی کی سیٹ پر بیٹھنا ہے پھر یہ سارا کچھ کر کے دکھانا پڑنا ہے, ورنہ چھوڑ دو. تمہیں کس نے کہا ہے علماء بننے کے لیے؟ کس نے تمہیں زبردستی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم حاصل کرنے؟ کتنے حافظ جو قرآن بھول گئے, کتنے علماء جو دین بھول گئے, کتنے سب کچھ بھول گئے. علماء نے جا کے پھر شرابیں پی. مولوی وسکی مشہور نہیں ہو گیا تھا مولانا کوثر نیازی؟ دین ہی بیچ گیا تھا بھٹو کے ہاتھوں, بکتا نہیں. کتنا کچھ یہ اب نہیں بکے. کروڑوں روپیہ چندہ لے لیا اور حکومت سے بیٹھ کر کھا لیا, کیا نہیں بکتا. اور جا کر کہتے جی ہم حقیقی گروپ بن گئے. اور جب یہ قربانیاں جب ان کو آپ مدرسوں کو یہ کھلا پلا کے موٹے تازے کریں گے نا, صحابہ صوفہ نہیں رکھے, نہ ان کے پاس اہل و عیال تھے, شادیاں تک نہیں ان کی ہوئی تھی, اور ان کے بچے مال وغیرہ نہ رکھتے, اور نہ کسی کے پاس جاتے ہی تھے, مانگنے بھی نہیں جاتے تھے صحابہ صوفہ. فرمایا جب آپ کے پاس صدقہ آتا حضور ان میں سے کچھ اسے دے دیتے, وہ کھا لیتے. ہدیہ آتا حضور بھیج دیتے, کھا لیتے اور ان میں شریک کر. مجھے یہ کہتے صاحب جب حضور نے کہا نا کہ جا کے ان کو بلا کے لا, تو میرے دل نے نا ناگوار محسوس کیا بھی دودھ تو ہے تھوڑا. جو اہل صفحہ میں تک صحابی کا حال بھوک نے یہ کام کر دیا کہ نبی پر اعتماد کی بات دیکھ لیں. بھوک بندے کو کہاں تک لے. آزمائشیں جب چلنے پر آئی ہیں مسلمانوں پر, یہ اچھے دن ہیں جب ریاست مدینہ بنی ہوئی ہے. آپ کہتے ریاست مدینہ بنانی, وہ کیڑی ریاست مدینہ؟ ریاست مدینہ تو دکھوں کا نام ہے, مصیبتوں کا نام ہے, جنگوں کا نام ہے, بچے مروانے کا نام ہے حق کے لیے, حق کی راہ میں نبی کے دندان مبارک شہید ہو جانے کا نام ہے, کٹی ہوئی لاشیں حمزہ کی طرح گھر میں آ جانے کا نام ہے. ریاست مدینہ یاشیوں کا نام ہے. ریاست مدینہ, آپ نے عوام کو ریاست مدینہ کا کیا تصور دیا؟ ریاست مدینہ کے اندر کس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تم کو ریاست مدینہ کے اندر کوئی بندہ بھوکا نہیں رہے گا؟ یہ کون سی بات ہے؟ بھوکے رہنے کی گفتگو, ایمان ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں, ریاست مدینہ بناتے پھرتے ہیں. آپ کو ہر تصور ہی آپ کا غلط کر دیا گیا. فرمایا جب آپ حضور نے فرمایا بلا, اور میں دودھ انہیں دوں, تو مجھے تو کہتے میں نے ان کو بلا لیا, دل میں سوچا کہ اب مجھے جو ہے نا دودھ تو نہیں ملنے والا, لیکن اللہ رسول نے کہا, کہتے وہ آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ لے اور سب حاضرین کو پلا دے. کہتے پیالہ میں نے پکڑا, ایک کونے سے شروع ہوا اور ایک پیتا جاتا, سیر ہو جاتا, پھر حضور اگلے کو دے دیتے, اس طرح حتیٰ کہ سب نے وہ پیالہ لے لیا. آخر میں کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اور حضور بچ گئے. آپ نے فرمایا بیٹھ جا اور پی. کہتے میں بیٹھ گیا اور پینے لگا. فرمایا اور پی. فرمایا پینے لگا, حتیٰ کہ حضور مجھے کہتے رہے پی, یہاں تک کہ خدا کی قسم میرے پیٹ میں کوئی گنجائش نہ رہ گئی. میں نے فرمایا اللہ کے رسول بس بس بس. آپ نے فرمایا اچھا, اور آپ نے بسم اللہ کہہ کے اس کو لیا اور پی لیا, اور سارا دودھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نوش فرمایا. حالت اس طرح کی ہوتی تھی کہ صحابہ کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. ابو ہریرہ, آج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے, وہ مال دیکھتے, اور ساتھ بھی نبی وقاص,
وہ آدمی جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا اور حضور نے اس کو اشرا مبشرہ کر، انہوں نے کہا میں پہلا عربی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا، اور ہم مثال میں اس وقت گزارا کرتے تھے کہ جب ہم جہاد کے لیے جاتے ہمارے پاس حبلہ درخت کے پتے اور کیکر کے چھلکوں کے علاوہ کوئی چیز کھانے کے لیے نہ ہوتی، کچھ نہ ہوتا ہے، اور ہمیں جو قضائے حاجت ہوتی پخانہ ہم کرتے، ہم خشک مینگنیاں بکری کی طرح کرتے اور اس میں کچھ خلط ملط نہ ہوتا۔ اب یہ بنو اسد کے لوگ اسلام لے آئے ہیں اور مجھے اسلام سکھا کر درست کرنا چاہتے ہیں، پھر تو میں بڑا ہی بد نصیب ٹھہرا، میں اکارت کہ میرا کیا در اکارت ہو گیا۔ یہ کچھ لوگ بندے تھے، حضرت عمر نے ان کو کوفہ لگایا حضرت سعد کو بھی جا کے دین بتاؤ۔ او حضرت سعد میری طرح دین بھائی بتائیں کروا، انہوں نے آ کے شکایت جو سعد جی صحیح نماز نہیں پڑھاتا ہے، امی جی مینوں استاد جی کی سمجھ نہیں آ رہی، استاد جی نے نہیں پڑھانا آ رہا، اللہ 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 کڈا کابل پوت تو جمنیا ماں میں ہے۔ یہ بدبختو جی کاشف صاحب اس طرح کے خطبے دیتے ہمیں نہیں سمجھ آتی، کاشف صاحب کے خطبے کسی کاشف صاحب کو نہیں سمجھ آ رہے، کاشف صاحب کے استاد جی کو سمجھ نہیں آ رہے تھے، آخری عمر میں ان کے پیچھے پڑ گیا یہ کون سا دین ہے مولوی صاحب۔ پہلے 15-16 سال تو میں بھی یہی دین سمجھتا رہا بھی عیاشیاں کرو، میں خود بڑا عیاش تھا، شادیوں میں کہتا تھا بالکل پیسہ لگاؤ، مہندی کی رسمیں ہونی چاہیے، کھائیں پیئیں موج کریں، میرے چچا تاؤں گھر میں پھپھیوں کی شادیاں ہوتی بڑی شاندار، میں نے پوری شرکت کی اس میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے دنیا بنی، ہمیں خوب کھانا پینا چاہیے، عیش کرنی چاہیے، صرف زنا شراب الٹے سیدھے کام نہیں کرنے چاہیے، بندے کو اپنے اچھے اچھے برانڈ کپڑے جوتے، بندے کو فٹ فاٹ یہ وہ نئی گاڑیاں، نیا نئے گھر، بڑے بڑے پلاٹ، بڑے بڑے فارم ہاؤس ہونے چاہیے مسلمانوں کو۔ میں بھی اسی طرح کا تھا، ادھر سے میں خلافت کی کوششیں کرتا تھا، اور میں خلافت کی کوششیں کروں، میں سمجھتا تھا کہ جس طرح یہ جماعت اسلامی کرتی پھرتی ہے اب تو یہ بن گئی نا، یہ میں بھی یہی سمجھتا تھا انتخابات ہونے چاہیے، سیاستیں اس میں آئیں، ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے، یہ وہ۔ پتا چلا یہ ساری چیزوں کا اینڈ کیا ہے، خوب مطالعہ کرنے کے بعد سمجھ آیا کہ کچھ نہیں، صرف دنیا غالب آ گئی ہم سب پر۔ ہم کیوں نہیں محنت کرتے، ہم تو فجروں کے لیے مسجدوں میں نہیں جاتے۔ یہ پچھلے میں 2-4 دن یہ میں پورا ہفتہ اس قدر شدید بیمار رہا ہوں، اللہ ہی پناہ دے دے، موت کے منہ سے نکل کے آیا ہوں۔ ہاں جی، آج تو شاید وہ جمعہ بھی نہ پڑھاتا، اللہ نے ہمت دے دی، چلو آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ موت کے گہرے گہرے خوف میرے دائیں بائیں سائے منڈلائیں، میں پوچھوں اللہ جب میں تیری بارگاہ میں تو مجھ سے کیا پوچھے گا؟ راتوں کو تبک تبک چیخ چیخ کے اٹھوں، ہائے موت ہائے موت۔ بہن بھائی میرے سارے حیران ہو گئے، بھی کاش صاحب کو ابا کیا ہو گیا، والد صاحب پریشان، یہ کس کو پکارتے پھرتے؟ میں آوازیں ہائے موت کہاں آ گئی، یہ دنیا ختم ہو جانے والی، وہ خوف چھا گیا۔ اللہ نے کہا لے جانا ایک دم، گلیاں سنسان، فجر کے وقت اذانیں کوئی نہیں سن رہا، سڑکیں ویران، کو مسجدیں کہاں چلی گئی؟ اللہ کے بندوں قیامت آ گئی دنیا کے اندر، اور آپ اس کے مقابلے میں دنیا لے آئے مسلمانوں کے سامنے، اور ہم پہلے دنیا کے بوجھوں میں دب کر مر گئے اور دنیا ہم پر اور زیادہ غالب آ گئی۔ اللہ 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 اللہ، یہ ہماری دنیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہتے جب میں نہیں ہوا تو ساتھ میں نبی وقاص یہ دین بتانے لگ گئے، انہوں نے حضرت عمر کو آ کے شکایتیں کر دی، بھی جی سعد ہمیں دین نہیں صحیح بتاتا، ہاں جی ہمیں سعد دین نہیں بتاتا۔ حضرت عمر نے بلا لیا سعد کو، فرمایا سعد نے کہ دین اس وقت میں نے سیکھا جب ہمارے پاس اس وقت چھالیں تھیں اور خشک درختوں کے پتے، آپ پتے کھا کے دکھائیں، چلے چھوڑیں ساری بات، کوئی آپ میں سے ایک بندہ مجھے پتا کھا کے دکھائے۔ آپ تو روزانہ پودینے کی چٹنی سے روٹی نہیں کھا سکتے جو بڑی ٹیسٹی بنتی ہے، آپ نے پتا کھا کے کیا کرنا ہے؟ چلے میرے ساتھ سارے باہر نکل کے، یہاں سے ہم 3-4 پتے لیتے ہیں، یہ باہر ہی لگی ہوئی نیم توڑ تاڑ کے، یہ مولویوں کو سارا کو کہتے ہیں سارے آج بہ کے نا روزہ پر سارا پتیاں نہ کھولنا، چلے کھول لیں، آج اگر رمضان شریف سارے عید کر لیں، بھی 15 پہلے روزے ہم نے پتوں سے کھول لیں، پتوں سے کھول لیں۔ اگر کوئی مائکا لا، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے، کھولا ہے حضور نے شبی ابی طالب کے اندر، نبی نے پتے کیا، نبی کے یاروں نے کھائے ہیں دین کے لیے۔ آپ کہتے ہیں پتوں سے روزہ کھول کے دکھائیں نا،
میں آپ کو مانوں جنہوں نے کہتے تھے پیٹ ہو جانے، ابھی بازاروں کے اندر چیزیں مہنگی ہو جانی، کیوں؟ ان کو پتا ہے آپ حریص ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کے اندر لالچی کتے، انہوں نے آپ سے منافع کمانا ہے اور آپ نے کھانا ہی کھانا ہے، پھر آپ آ کے روتے ہیں جی مہنگائیاں ہو گئی، مہنگائی آپ کی حرص نے کر دی۔ ان کو پتا ہے کہ ڈیمانڈ ہے، یہ تو بغیر بیسن کے، اس دفعہ بغیر بیسن کے، اور منع کر دیں کہ گھر کے اندر آئل نام کی کوئی شے کے ساتھ ہم روزہ نہیں کھولیں گے، ہم نے کھل جائے تو میرا نام نہ، آپ کے بچے ناراض ہو جائیں گے، امی جی آج پکوڑے نہیں ہیں، فرائز نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، ہاں جی کیچپس نہیں ہیں۔ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن کیچپ کھائی ہے، مایونیز کھائی ہے؟ مجھے لا کر دکھائے۔ وہ تو کہتا چھنی روٹی نہیں کھائی نبی علیہ السلام نے، آپ کہتے کہ ناز اس پہ کہتے نبی علیہ السلام کہتے یہ مجھے دین سکھاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے ککر کی چھالیں کھا کھا کے کہتے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ جن کو حضور نے جنت کی بشارتیں دی، ہماری ہم جنت کی بشارتیں ہمیں دینی تھی، ہمیں کس چیز کی بنا پر نبی علیہ السلام؟ اور پھر کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی علیہ السلام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد آپ کی وفات تک کبھی 3 راتیں برابر گندم کی روٹی پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائی۔ مدینہ 10 سال رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آل محمد اور خود نبی علیہ السلام پر کبھی 3 راتیں ایسی نہیں آئیں کہ ہم نے تبان حتی کو بیزا، یہاں تک کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہمارے گھر میں روٹی 3 دن تک نہیں پکی، ہم نے نہیں کبھی پیٹ بھر کے روٹی کھائی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ حضور نے کھانا کھایا ہو تو اس میں صرف ایک وقت میں کھجوریں ہوتی تھی، مطلب کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 2 مرتبہ کبھی کبھار کھایا ہے کھانا، دن میں 2 بار، ادھر دن میں 100 بار سنیکس لیا ہے، کچھ کھانوں ہے نہیں، پھر چکر لگا منگا لو کچھ کھانوں کو، کر لو کچھ کھاندہ، رات بھی جاگے کھائی جا رہے ہیں برگر برلو تے مرلو تے ٹرلو تے یہ تے وہ تے فلانا نسخہ برگر کھل گیا۔ پہلے کوئی ایک آدھ برانچ کھلتی لوگوں کو پتا چلتا، پتہ نہیں جگہ جگہ پہ ریسٹورنٹ کھل گئے اور سارے بھرے پڑ رہے ہیں، اور آپ کی نسلیں اور ڈلیوریاں تے ہوم ڈلیوری تے فون پانڈے تے نٹ ہوئے پاج ہوئے روٹی کار پہنچاؤ بچیاں نو کھلاؤ، ایڑے کھوتے کتے بچے جام ہوئے میرے۔ اتنا کبھی دین کا اہتمام کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ہو رہی، اور اس میں کوئی جماعتی زور نہیں، نہ تنظیم نہ جماعت نہ تبلیغ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ تو خود ایپ میں بنا بنا کے کھانے کی ترکیبیں، مدنی ترکیبیں بتاتے ہیں، مدنی ترکیبیں ہیں، مدنی ترکیبیں آ گئی، اللہ اللہ اللہ۔ وہ مدینے کی ریاست کچھ مدنی ترکیبیں، کچھ مدنی حلوے، ہاں جی مدنی کھٹی مٹھی چلیاں ملیاں، وہ میں پڑھ حیران ہوئی جاتا ہوں، ہائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پر، اور حضور کے نام کی بجائے کرو نا کسی اور کے نام پر، کسی اور انگریز کے نام پر کر لو تم، میں منع کرتا ہوں تمہیں، لیکن حضور کے دین کے اوپر گرد و غبار تو نہ ڈالو۔ بی بی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہوتا تو ایک وقت میں ہم کھجور کھا لیتے، کبھی کہیں سے کھانا آ گیا کھا لیا، اور فرمایا حضور کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال، وہ جو بچے مجھ سے سوال کرتے پھرتے ہیں کہ جی وہ حضرت انس کو حضور نے مال کی دعا دی ہے، سن لیں حضرت انس کیا کرتے پھرتے۔ حضرت انس کے گھر میں نان بھائی آ گیا، وہ آ کے روٹیاں لگانی شروع ہو گیا، بندہ لے آئے، کوئی مہمان آ گئے، کو 15-20 بندے روٹی کھانے لگ گئے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کھاؤ، انہوں نے جناب انہوں نے کہا جی ہم نے تو میدے کی روٹیاں کھانی۔ حضرت انس نے دیکھ کر کہا میدے کی روٹیاں، میدے دی روٹی، نان، خمیری روٹیاں، 70 کے محبت نان شاپ ہیں جی، 70 قسم کے نان، اس کے بغیر گزارا ہی دیجیے۔ اب شوربے والی روٹی ہے یہ زیادہ مزہ دے گی، اب اس میں بھگو کے کھائیں گے زیادہ مزہ دے گی، ہے جی اب یہ وہ ہے بھونا ہوا گوشت ہے مزہ۔ فرمایا حضرت انس نے کہا تم کھاؤ، میں نے تو رسول اللہ کو کبھی باریک چپاتی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ میں نے نبی علیہ السلام کو کبھی اپنی آنکھوں سے بھونی ہوئی بکری دیکھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچ گئے۔
بھون بھون کے بکریاں تے گوشت ہیں جی، گوشت کم پڑ گیا، مہنگے ہو گئے جی۔ آپ نے ہتاشا فرماتی مہینہ گزر جاتا ہمارا چولہا نہ جلتا، ہم پانی اور کھجوروں پر گزارا کرتے، ہاں الا نوتی باللحم، کبھی کبھی کوئی ہمارے گھر گوشت بھیج دیتا تو ہم اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیتے۔ کبھی عربوں کے ہاں رواج تھا گوشت بکریاں کھاتے۔ ہتاشا فرماتی کہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں ہمارا یہ حال تھا کہ ہم 2 ماہ میں 3 چاند دیکھتے تھے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ فرمایا آنکھوں سے صحیح طرح چاند بھی نظر نہیں آتا تھا، ہمیں اتنے کمزور ہو جاتی تھی، یہ حالت خراب ہو گئی تھی کہ وہ بھوک کے مارے چاند کا ویژن بھی ایک کی بجائے 2 چاند نظر آتے تھے۔ اے سن لیں، نظر کمزور ہو جانی، پھر روٹی کھا کے آنکھیں نہیں کھل جاتی بندے کی؟ کہا ہماری نظریں کمزور پڑ گئی تھی اس سے، ہاں جی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آگ نہیں سلگتی۔ میں نے پھر پوچھا، عروہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ماں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا بیٹا 2 چیزوں پر، ایک کھجور اور پانی۔ ہاں حضور کے کچھ انصاری پڑوسی تھے جس کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کبھی کبھی حضور کے لیے دودھ بھیج دیتے تو حضور ہمیں وہ دودھ پلا کے سلا دیتے۔ آپ کی بیویاں رات کو میں کہنی ہے منگا لو فلانی شے ہے، رات کو ان کی بے چینیاں دیکھنے والی ہوتی، روٹیاں کھا کے بھی بازار سے چیزیں نبی کی، کبھی حضور نے فرمایا دودھ آ جاتا اور دودھ آپ کی زندگی سے نکل گیا۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں، دودھ نکل گیا، وہ نہیں آپ نے پینا، وہ آپ کو مہنگا لگتا ہے۔ کیوں؟ اب 700-800 کا برگر کھائی جانا ہے، وہ دودھ کے پیسے اگر آپ کو کہے نا کہ وہ کہتے وہ جائیں دودھ کے ہی پیسے نہیں دیتے، کہتے کل لے لیے پرسوں، آخر لڑائیاں پڑتی ہیں۔ کیوں؟ دوسرے خرچے کر کے کھا کے کہتے جی اب کیا کریں، بچوں کے لیے گھر میں دودھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ جو تم نے ایک مہینے کے اندر 20-30-40 ہزار روپے کا برگر کھاتے ہو، اور پھر ایک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، سن لیں یہ نبی کی دعائیں، اپنی بھی سن لیں، نبی کی بھی دعائیں سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، کیا دعا؟ سنو جی دعا، اے نبی کے رزق کی دعا سنو تے اپنی یا رزاقو یا رزاقو یا وہابو یا وہابو یا رزاقو یا وہابو، دے حرام دا رزق دب کے دے، کھائیے اسی اجاڑیے برباد کریے، پھر کم پڑ جائے پھر ہم کاش سب کے پیچھے پڑ جائے کہ وہ وظیفہ بتائے جی، ہے جی۔ اللہ مرزق آل محمد قوتاً، اللہ آل محمد کو اور ہم سب کو اتنی روزی دے جس سے صرف ہم زندہ رہ سکیں۔ یہ مسلم بخاری شریف میں اپنے پاس سے پڑھتا ہوں، میں نے کوئی اپنے پاس سے پڑھنی ہے؟ اب مولویوں سے پوچھے اس کی تشریح کر کے سنائیں، بڑی لمبی حدیث۔ آج کل درس بخاری کا اختتام ہو رہا ہے، مدرسے بند ہو رہے ہیں نا، وہ درس اب سندیں مل رہی ہیں، استاد جی بڑے بڑے مدرسے، اتنے ٹوپیاں واسکٹیں، ہاں اسلام کا جھنڈا بلند ہو کر رہے گا، نعتاں پڑھے بڑے کہ دا جھنڈا بلند ہونا ہے۔ بخاری شریف دی حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں سند بیان کرتے نا، بھی میں نے اپنے استاد جی سے سنی، اس سے سنی، اس سے سنی، آدھا پونا 1.5 گھنٹہ اسی کام پہ، پھر سنی تو کی سنی تو سب نے سنی۔ اللہ تو فرماتا ہے کافر بڑا قرآن مجید سنتے رہے، مانی رات کو کان لگا کے آ کے ابو جہل سنتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید، حضور سے قرآن سنتا تھا، تو اس تک قاری باسا صدر جانا ہے۔ تو فرمایا اللہ مرزق آل محمد قوتاً، اللہ اتنی آل محمد کو روزی دے جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب و رقاق نکال کے پڑھ لیں، یہ آپ کے نبی کا تذکرہ میں نے آپ کو سنایا، وہ تذکرہ جو میرے علاوہ نہیں آپ کو سنائے گا۔ اب انہوں نے کیا سنانا ہے آپ کو؟ آپ نے تو ویسے ہی ان کو مرا دینا ہے، آپ نے ان کا تذکرہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو تو نبی وہ چاہیے نا جو دنیا کی یاشیاں آپ پر کھول دے، نبی کا دین برباد،
بچیوں کے ساتھ زنا، ماں نے بچے، آج میں نے سنا 3 بچے اس روٹی کی وجہ سے تنگ کرتے تھے، اپنے سامنے 3 بچوں کو ماں نے آگ لگا دی مٹی کا تیل ڈال کے۔ پہلے آپ اس سے سگریٹ کے ساتھ آگ لگانے کی کچھ نہیں جلے، پھر بعد میں اس نے 2-3 دفعہ لائٹر چلایا نہیں، اخیر ماچس ڈھونڈ کے جا کے لا۔ کوئی یہ بھی نہیں کہ اس کے اوپر کوئی غلبہ تھا، کوئی غصے کی کیفیت، آگ لگائی، جلا کر کہتی جب راکھ ہو گیا میرے سامنے میرے 3 بچے، اپنے بچے میں نے زندہ جلا دیے۔ یہ پلکنگ کی ہوئی ادھر ہے، بنے ہوئے پروٹے آباد رہیں تمہارے یہ جو میک اپ والے جو سینٹر بنائے ہوئے تم لوگوں نے، یہ پالر آباد رہیں، مسجدیں ویران رہیں۔ جب مسجدیں ویران ہو جائیں گی پھر مائیں یوں ہی جنیں گی، ژرانے لگائے گئے، راتوں کو ٹیلی فون موبائلوں کے بغیر آپ کی لے لیں جا کے، جس کی اور جس کے اندر دم ہے نا، مرد ہے، جا کے اپنی عورت سے موبائل لے کے دکھائے، شام تک گھر برباد نہ ہو جائے، طلاق نہ آ جائے۔ تو میرا آپ نے معاشرہ تخلیق کیا، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے گھر میں روٹی نہیں، وہ پھر بھی نبی کے ساتھ رہتی ہے، کوئی بوڑھی بھی نہیں، 18 سال کی بی بی عائشہ، حضور کا اور اس کا ایج ڈیفرنس اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کیسی تربیت کی نبی علیہ السلام نے، آپ کی ہم عمریاں رانڈیں ساتھ ہیں، وہ رہتی ہیں، آپ کے بچے نہیں اٹھاتے صبح فجر کے لیے، مر جائیں گے نا، اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ صحابی کہتے ہیں ایک دن نبی کے صحابہ کا حال دیکھو، آپ تو صرف کہتے ہیں نبی کا گھر دکھاؤ، میں نبی کے صحابہ کا بھی گھر دکھا دوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سورہ حشر کے اندر آتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فاقہ زدہ ہوں، مجھے بھوک لگی، آپ نے اپنی بیویوں کے پاس بندہ بھیجا کہ گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول گھر میں کوئی اللہ والی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جو اس شخص کی میزبانی کرے اور اللہ اس پر رحم کرے؟ یہ سن کر ایک انصاری صحابی لے گیا، فرمایا آج میرے مہمان ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، ٹھیک ہے، اس سے آج رات کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا اور چھپا کر نہ رکھنا۔ آپ نے فریج کس لیے بنائی ہوئی ہے؟ بچا کر رکھنے کے لیے اور چھپا کر رکھنے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں مغربی تہذیب نے آپ کو جو انوویشن بھی دی ہے، لائیں، آپ کو کیا پتا یہ اس نے کیوں بنائی ہے؟ آپ کو تو ظاہر لگتی ہے نا کہ یہ چیزیں محفوظ کرنے کے لیے۔ فریج آپ کے اندر ہرس پیدا کرتی ہے، لالچ، کھا لو اور کھا کے جمع کر کے 3 دن کے بعد پھر کھائیں گے، رکھ لو۔ جب نہیں تھی آپ کھاتے تھے، جو بچ جاتا تھا تو بانٹ دیتے تھے، آپ میں دینے کا حوصلہ نہیں ہے۔ نفس اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے بریانی کھا کے کہ اس وقت کی کھانے کے بعد مزید کا ذہن بنا کر سوتا ہے اور کہتا ہے رکھ لو، کل صبح پھر کھائیں گے اس کو۔ آپ کو کیا پتا آپ کی فریجوں کے اندر کی بسی ہوئی اور باسی چیزیں گلی سڑی جب اٹھا کے آپ باہر پھینکتے ہیں، ماسیوں کو دیتے ہیں، ہیں جی، یہ آپ کا وہ ہرس اور لالچ ہے۔ آپ کر لیں، اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن کہ جو میں نے تجھے کھانے دیے تھے پھر تو نے ان کا کیا کیا؟ آپ بغیر فریج کے لائٹ بند کر کے مجھے صرف 10 دن میاں بیوی گزار کر دکھا دیں، آپ گزار کر دکھائیں، میں دیکھوں گا نا کہ آپ نے کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کیا۔ فرمایا کچھ نہ رکھنا۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو صرف بچوں کی خوراک پڑی ہے، تھوڑا سا کھانا بچا ہے۔ انصاری نے کہا بچے مانگیں تو ان کو بہلا پھلا کر سلا دینا اور چراغ بھی گل کر دینا، تاکہ ہم بھی اگر پاس بیٹھے ہوں تو کیا وہ مہمان کھاتا رہا، یہ انہوں نے چراغ بجھا دیا اور منہ ہلاتے رہے، اس کو یہ لگے شاید یہ بھی ساتھ روٹی کھا رہے۔ فرمایا جب آج رات ہم بھوکے رہ لیں گے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ شخص صبح کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مرد اور عورت پر آج رات بڑا خوش ہوا، اور آپ مسکرا کر آیتیں پڑھے تھے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
وہ اپنے آپ پر دوسروں کو بڑی ترجیح دیتے ہیں. یہ ہے نبی علیہ السلام کا دین. جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا آپ کو یہ ہضم ہو جائے گا؟ یہ نبی علیہ السلام کا یہ دین؟ کوئی چیز آپ کو ہضم ہو سکتی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام میں کھجوریں تقسیم ہوئیں اور ہر صحابی کو 7 کھجوریں حضور علیہ السلام نے عنایت فرمائیں. میرے حصے میں 7 کھجوریں اتنی ردی قسم کی تھی، لیکن مجھے سب سے زیادہ یہی پسند تھی کہ چلو مجھے ردی کھجوریں مل گئیں ہیں جی. حتیٰ کہ میں نے ان کو اتنا چبانے کی کوشش کی، شدت فی مزاغ، میں دیر تک اس کو چبائی جاؤں وہ چبائی ہی نہ جائے. ایرانی کھجور لے آئی، روزہ کھولنے سے بڑا مزہ آتا ہے. سعودیہ دی کھجور، مبروم، کلمہ ہے، بادام والی کھجور ہے جی. بادام دے نال دے وچ کیا، اس کے ساتھ ملائی بھری ہوئی اس کی کھجور، پستے والی کھجور، فلانی کھجور. صحابی کہتے ہیں مجھ سے چبائی نہیں جا رہی ہے جی. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی روٹی نہ کھائی. جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا آپ نے میدے کی روٹی دیکھی بھی نہیں، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مناخل، چھاننیاں ہوتی تھی؟ چھاننیاں، یہ آٹا چھان رہے ہیں. تو سعد نے فرمایا حضور کی زمانہ بیست سے لے کر مرتے دم تک نبی پاک نے کبھی چھاننی دیکھی بھی نہیں. ابو حازم کہتے پھر میں نے سوال کیا تو پھر تم بغیر چھنے جو کا آٹا کیسے کھاتے تھے؟ یہ تابعی پوچھ رہا ہے صحابی سے. کتنا زمانہ بدل گیا، اس وقت ہی زمانہ بدل گیا. آپ کہتے ہیں ابھی کا دور، یہ تو ادھر کی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن میلا نہیں ہوا جب دنیا غالب آ گئی. ابو ذر نے ایسے ہی شور مچا دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر. فرمایا اچھا، انہوں نے فرمایا ہم آٹا پیستے پھر اسے پھونک مار لیا کرتے، جو کچھ اڑنا ہوتا اڑ جاتا، پھر ہم اسے پکا کر کھا لیا کرتے. تو ایک صحابی نے پوچھا، جب کہتے ہیں کہ ان حضرت ابو ہریرہ کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا، انہوں نے آگے اپنے بھونی ہوئی پوری بکری رکھی تھی، آپ نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کھانے سے انکار کیا. فرمایا رسول اللہ دنیا سے تو رخصت ہو گئے، لیکن سرکار نے کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کبھی نبی علیہ السلام نے نہیں کھائی. اور حضرت انس کہتے ہیں میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح دسترخوان چھنتے تھے ہیں جی. اور نبی علیہ السلام پر کبھی مسلسل 3 دن بھی گزرے پھر نبی علیہ السلام نے اس طرح سے کھانا کھایا ہو. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. ایمان والو کھاؤ لیکن پاک چیزیں کھانا. پاک سے مراد یہ نہیں کہ پاک بکری دھو کے آب زمزم سے کھانی ہے. اللہ نے کہا حرام کے رزق سے نہ کھانا. وہ بکری کا گوشت ہی حرام ہے، وہ ناپاک ہے. کھاؤ، آپ کھاتے ہیں. اللہ نے کہا منع کیا، اللہ نے منع کیا فرمایا کھاؤ. اور آگے کیا کہا؟ کھاؤ. یہ سن لیں ایتنا پڑھی جاندے من طیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. سبحان اللہ. وہ کی ہویا اس بات کا سبحان اللہ. کھاؤ لیکن پاک کھاؤ. پاک کھاؤ. پاک کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ حرام کا ایک بھی شائبہ اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو. کھاؤ
3 لاکھ کا کھانا جو 4 لاکھ کا میں اور آپ اپنی بہنوں کی شادیوں پہ دیتے ہیں، کوئی قسم کھا کے دیکھے وہ کتنا حلال کا پیسہ ہوتا ہے۔ جبھی تو کھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نمک نہیں ہے، گوشت آپ کا گلا ہوا نہیں تھا، ہاں جی، یہی کہہ کر جاتے ہیں جاتے وقت، جب ڈالتے ہوئے کہتے ہیں سب کچھ بہت اچھا سی، باقی کتنا ذرا کباب سیک زیادہ لگ گیا۔ 10 کھانے شادی پہ اس طرح آگے لگے ہوئے ہیں، 10 کھانے ڈیریاں بنا بنا کے ادھر کھا رہے کھائی جا رہے ہیں۔ یہ نبی کے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں اور مجھے پھر آ کے درس دیتے ہیں جی، مولوی پیغام بچاتے ہیں۔ اور کاشم کو مولوی صاحب کو وہاں پہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ صحابی کو کہا تھا کہ تم ایک بکری ذبح کر دو، تم نے پھر تم نے مرغا کیوں رکھا؟ چلو حرام ہے، نبی نے تو بکری کہی تھی، تم نے پھر مرغے کے ساتھ ولیمہ کیوں کیا؟ وہ تو حرام ہے، حضور نے تو کہا بکری کارنا ہو بکری ہوں مرغا کیوں رکھیا؟ حضور نے تو نہیں کہا تھا مرغے کے ساتھ ولیمہ کرو۔ لے آ جا مناظرہ کر لا میرے تو، مجھے کہاں پکڑیں گے یہ لوگ؟ مولویوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھنے کے بعد تو اس طرح کا چنٹ ہو گیا اس مسئلے میں، مجھے تو میں خود عمل کروں یا نہ کروں، کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہوں، پر میرے کان کھڑے ہو جاتے کہ کاشف علی یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین نہیں ہے، یہ نبی محمد کا دین نہیں ہے، چاہے میں دنیا کے برانڈ پہنوں کپڑے، دین نہیں ہے، میں بھی جہنم کے اندر، آپ بھی جہنم کے اندر، دین نہیں ہے۔ یہ انکار رہے گا مجھے، میں مر جاؤں آخری زمانے تک میں کہ اللہ میں اتنا ضرور بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کے یہی کہا تھا کہ حق گوئی کے لیے اور حق کی پہچان کے لیے مجھے کبھی محروم نہ رکھنا، اگر تم مجھ سے دین کا کام لینا چاہتا ہے۔ استاد جی مر گئے پھر نہیں، پھر مسئلے نہیں دیکھنی، میں نہیں دیکھنی، میرے گھر میں ہوتا رہے، میں نہیں روک سکا، میں اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکا، اور میں کب تمہارے لیے نمونہ ہوں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ کسی نے نہیں کہ قیامت کے دن اللہ نے آپ کو پوچھنا بھی کاشف تمہارے لیے نمونہ نہیں بنا تھا یا اللہ اس وجہ سے ہم دین پر عمل نہیں کر اللہ نے کہا کہ میں نے کسی دن کاشف کو تیرے پر نبی بنا کر لگایا تھا، نبی تجھے دیکھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا۔ فرمایا کیا کہا؟ وَعْمِلُوا صَالِحًا، روٹی کھاؤ لیکن روٹی کھانے کے بعد عمل صالح کرو۔ یہ شرط جو آگے لگائی ہے، روٹی کھانے کے بعد وہاں پہ موسیقیاں دھنیں چل رہی ہیں شادیوں کے اوپر، آپ صبح روٹی رات کی کھا کے برگر کھا کے مرتے ہیں، رات کو صبح فجر کیوں نہیں پھر پڑھتے؟ وہ روٹی اگر آپ نے آپ کے لیے جائز بنائی ہے، پھر اس روٹی کے بدلے میں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نیک کام کیوں نہیں کرتے؟ روٹیاں کھانے کے بعد پھر آپ نے نیک کام کیے نہیں۔ قرآن کی آیت پکڑی جانی، اللہ نے پکڑ لینا۔ ہر وقت آپ دین کو بگاڑیں گے؟ میں تو دین نہیں بگاڑنے دوں گا آپ کو کسی صورت میں۔ نبی علیہ السلام کا دین میرے سامنے لٹ پھٹ جائے، برباد ہو جائے، ملک ہمارے برباد کر دیے، نوجوانوں کی نوجوان نسلیں کھیپوں کی کھیپیں برباد کر دی، رنڈیاں اور کنجر بنا دیے، ہماری بیٹیوں کے کپڑے اور کے اور پہنا دیے، سب کچھ کر دیا، حضور کا دین لوٹ لیا، ہر شے برباد کر کے ظالموں تم لوگوں نے رکھ دی، اور تمہارے ساتھ مولوی رل گئے، ہاں جی، وہ تمہارے پاس مولوی اب تمہیں جواز فراہم کریں گے کہ یہ برانڈ پہنو اور وہ برانڈ پہنو، ہاں جی، اب یہ برانڈوں پر نوبت آ گئی۔ آپ کیوں نہیں کہتے نہیں دین بند کرے مدرسہ؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے اس کو سنائے نا جا کر کے، حضرت تھانوی نے کہا مدرسہ چلتا ہے چلاؤ، نہیں مدرسہ چلتا، سارے بچے باہر نکال کے تالا لگا کے مسجد کو اللہ سے کہہ دو تم نے نہیں چلنے دیا، تم نے نہیں چلنے دیا، میں کیا کرتا؟ جتنی ہمت تھی چلایا، نہیں چلا، بچے اپنے گھر کو جائیں گے، تمہارا کام بند ہوا، چلانا ہے چلا لو، نہیں چلانا رہنے دو۔ مدرسہ چلانا کوئی فرض ہے؟ بند کر دو، خود ہی اللہ ان مسلمانوں سے قیامت کے دن پوچھ لے گا۔ حرامزادہ یونیورسٹیاں، کالج، پب تے شادی ہال تے سپورٹس گیمیں تے سٹیڈیم تے ہر چیز دنیا کی آباد شاد، وہاں تم پائے جاتے رہے، اور چندے اور چیریٹیاں کر کر کے رنڈیوں کے گانے سننے کے لیے تم لوگ جاتے رہے، جس دن میرے دین کے وہاں پہ وہ اس لیے بند ہو گیا تھا مدرسہ کہ وہاں پر تم لوگ چندہ نہیں دیتے تھے۔ اللہ پوچھ لے گا، کوئی فرض ہے عالم کے اوپر؟ جب قناعت کا درس آپ کو دینا ہے تب آپ کو عیاشی کا درس دے رہے ہیں، اور جب آپ کو کہنا کہ آگے بڑھو
اور اس دنیا کو چھوڑ دو، تب آ کے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی دنیا قبول کرو۔ نبی کے گھر کی باتیں سن کے بخاری مسلم اس کام کے لیے نہ رکھیں۔ بخاری مسلم کو کوئی خدا کا واسطہ اس سے کچھ لے، من سنن ہی و ایام ہی۔ حضرت کیا نام رکھا ہے اس کا مولد امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ حدیث کی کتاب جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے دن اور رات کس طرح گزرتے تھے، اس کے لیے کہتا امام بخاری کہتا میں نے کہتا من سنن ہی و ایام ہی، آپ کے دن رات کس طرح سے گزرے، کہتا میں نے اس لیے یہ بخاری لکھی۔ آپ کے اور میرے دن رات کس لیے گزرتے ہیں؟ کس کے گھر میں بخاری شریف ہے؟ سمجھ، یہ دین نہیں اس طرح سے۔ اس لیے وہ جو آپ کو میں کہتا ہوں کہ رزق آپ لے رہے ہیں، لے لے، مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کو اور بڑھ بڑھ کے رزق عطا فرمائے، لیکن میری ایک بات تنبیہ کے طور پر سن لیں، یہ چوانی چوانی اٹھیانی اٹھیانی روپیہ روپیہ پیسے پیسے کا حساب ہو جانا ہے، پیسے پیسے کا حساب ہو جانا ہے۔ اللہ نے پوچھ لینا یہ کہاں کہاں پہ لگے ہیں، کس کس جگہ پر لگے ہیں، اللہ نے پوچھ لینا ہے۔ ایسا معاشرہ تخلیق کر لو جس معاشرے کے اندر تم لوگ آپس میں دیندار ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کر سکو، تمہیں پیسے نہ لگانے پڑے۔ کوئی نسلیں تیار کرو جو فقر و فاقہ اختیار کریں، وہ نسلیں آئیں گی تو دین بچنا ہے۔ آپ اس سے بھی زیادہ آپ جو ہے نا کھوتا حکمران لے آئیں، یہ آپ کے حالات نہیں بدلنے، اگلا الیکشن میں نہیں بدلنے، اس سے بھی نہیں بدلنے، لکھ لیں، لکھی جائیں۔ میں زندہ ہوں، 20 سال سے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ حالات نہیں بدلنے، کبھی بھی نہیں بدلنے۔ کیوں؟ حالات بدلنے کے لیے جو مطلوبہ شے چاہیے وہ شے نہیں مل رہی، وہ شے ڈھونڈے، وہ شے فقر و فاقہ سے آنی ہے، قناعت سے آنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں کی اطلاعیں ہیں، ہم سب کو مامون اور محفوظ فرمائے۔ باقی یہ ہم پہ بھی پتہ نہیں کرونا کی لہر ہی آئی تھی، میں بیمار، شعیب صاحب اسلم، عبد المنان، کوئی بھی نہیں، چاچا ایک سے ایک بڑھ کر بیمار سارے۔ اللہ 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 اللہ، یہ جو دن میرے بیماری کے گزرے، بڑے دوستوں کے ٹیلی فون، مجھے تو پتہ بھی نہیں ٹیلی فون آئے ہیں یا نہیں، عبد المنان نے کوئی دیکھے، اپنے فون پر بھی کوئی پتہ نہیں کہ فون بج رہا ہے، بند کر دیا سائلنٹ۔ کوئی ہوش ہو تو پھر ہی ہے نا، ہوش تو نمازوں کی بھی جاتی رہی کہ نمازیں بھی کوئی پتہ نہ چلیں کیا نہیں، بلکہ ایک دن تو پورا ایسا بھی گزرا جس میں کوئی پتہ نہیں نماز کا وقت کب آیا، کب چلا گیا، کیا تھا میں کیا نہیں، ایسا ہو گیا تھا۔ حالات بہت خراب ہو گئے، مجھے کبھی بھی اپنے آپ پر اس طرح نہیں میں بیمار ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ سے دعا کی، ایک ہی بات میں نے رکھی کہ دم کرتے رہو، بس مجھے کسی نے کچھ بھی کرنا ہے، دم، بہت پڑھائی بس دم، جو آیا میں نے کہا دم، بس مجھے پتا ہے دعائیوں نے مجھے ٹھیک نہیں کرنا، حکم ہو گیا کہ اس کو لٹا دو، اسی وقت لٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ برکیف اللہ کے نبی نے فرمایا جب بخار چڑھتے ہیں تو وہ تمہارے گناہوں سے تمہیں ایسے پاک کر دیتے جس طرح ماں کے پیٹ سے پاک ہو کر نکل۔ تو اللہ اس بیماری کو ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ جو وقت گزر گیا ہم پر سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس وقت کا اجر ہم کو عطا فرما۔ اللہ اگر یہ وقت ہم پہ آیا، میں نے یہ سختی مجھ پہ ہوئی اور میں توبہ زیادہ کر کے تیرے قریب ہو گیا، تو اے اللہ اس بیماری کو جو تیرے قریب کر دینے والی تھی، یہ رحمت تھی، زحمت نہیں تھی، خیر کی آئی، آ کے چلی گئی۔ اثرات ابھی تک اس قدر ہیں کہ میں جمعے سے پہلے آصف صاحب جمعہ پڑھانے والے تھے، تو بالکل آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ پہلے میرا ذہن بنا کہ میں جو ہے نا جمعہ خود ہی پڑھاؤں گا۔ اللہ سے میں نے دعا کی، یا اللہ آپ تو یہ 1 منٹ بھی نہیں بول سکتا تھا، اتنی کھانسی
اور اتنا سانس اکھڑے بھی، رات کو ذرا اس طرح کر کے جنبش بھی لوں نا تو کھانسی اور سانس ادھر ہی رک جائے اندر ہی، اور بالکل ناک کے تھوڑا تھوڑا سانس آئے، زیادہ آئے ہی کوئی نہ، سینہ اتنا جکڑا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑے دوست پھر ایسے بھی تھے، پتہ لینے کے لیے یہاں آتے رہے، میری ملاقات نہیں ہو سکی، انٹرنیٹ پہ بھی پوچھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر فیصلہ میں نے کیا کہ شفا تو اللہ نے دے دی، کمزوریاں ہیں، وہ کمزوریاں بھی اس قوی نے دور کر دیں گی، اس بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ موت کا نظارہ میں نے بالکل قریب ہو کے دیکھ لیا، میں نے کہا اللہ 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 اللہ، میں اس طرح بھی بندہ لے جانا ہے، کہتے ہیں تم سب بیٹھے دیکھتے رہ جاؤ گے، بیٹھے کول دے کول حکیم رہنے، جند نہیں حکیم دیاں پھڑی رہنے، دارو بوٹیاں لکھ علاج کر لے، جند نہیں وجود دے وچ وڑی رہنی۔ دارو بوٹیاں لکھ، او جی فلانا ہومیوپیتھی جی، فلانی دوائی کھا لو جی طاقت آ جائے، کوئی نو، دارو بوٹیاں لکھ علاج کر لے، جند نہیں جند وچ وڑی رہنی، اندر سے نکال کے لے جانی، حضرت ملک الموت آ جائیں گے، اس طرح کر کے پکڑ کے کہا نکل باہر، جانا کیوں نہیں؟ تو میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، جانے کا کوئی مشکل کوئی نہیں، بد حواس کر کے نہ ماری کہ کلمہ پڑھنا بھی یاد نہ رہ جائے، بالکل ان لوگوں کی طرح ہمیں دنیا کے اندر سے لے کے جائیں جنہوں اے آخری وقت میں تیری یاد رہے، حشاش بشاش، موت کی سختیاں نہ ہم پر کری، ہاں جی، ہم پہ بیماری کی سختیاں بھی نہ کری۔ دو طرح کی سختیاں ہوتی ہیں آخری وقت میں، لوگ کہتے ہیں جی اس کی حالت بڑی خراب تھی، وہ حالت دو وجہ سے خراب ہو، یا موت کی سختی چھا جاتی ہے، یا موت کی نہیں ہوتی، بیماری کی سختی چھا جاتی بندے کے اوپر، شدت بیماری کی وجہ سے بندہ چیختا چلاتا ہے، تو اللہ شدت بیماری سے بھی معمون اور محفوظ فرما، اور موت کی سختیوں سے بھی میں معمون اور محفوظ فرما۔ اے دنیا تحقیق فنا فی اللہ، کوٹھا کاندھ شتیر نہ کڑی رہنی، اے دنیا تحقیق فنا فی اللہ، کوٹھا کاندھ شتیر نہ کڑی رہنی، کڑی وہ بالے ہوتے ہیں نا جس کو کہتے ڈالتے، کہتا دیال سنگھ کیا کہتا ہے، اے دنیا تحقیق فنا فی اللہ، انہوں نے کہا اخیر اللہ ہی رہ جانا ہے، کوئی شے نہیں رہ جائے، اے دنیا تحقیق فنا فی اللہ، کوٹھا کاندھ شتیر نہ کڑی رہنی، چاروں چیزیں نہیں باقی رہ جانی، بڑے بڑی ٹائلیں لگا کے خوبصورت کر کے ہے، کندھاں بار بنیاں ہوئی ہیں جی، ادھر باہر کا لوکیشن اچھی آ جانی چاہیے، یہاں کلرنگ فلاں ہونی چاہیے، ادھر سے ہم تھوڑی سی ڈیکوریشن اس کو کر لیں، اس کے ادھر کوٹھا کاندھ شتیر نہ کڑی رہنی، تے جتنی بند مرضی بندیا تو سیر کر لے، بگی وچ تویلے دے کھڑی رہنی، مرسڈیزیں کھڑی رہ جانی حاجی صاحب کی، ہاں جی، وڈز کھڑیاں رہ جانیاں، تے جناب پتہ نہیں کیڑی اوڈی کھڑی رہ جانی، اے جتنی مرضی بندیا تو سیر کر لیا۔ جی ہم نران گئے تھے، بڑا مزہ آیا، بابو صابو سارے پتہ نہیں کہاں گئے تھے، اچھا جی پھر وہاں سے کہاں گئے ہم؟ جی سوئٹزرلینڈ گئے، جی پھرنا چاہیے جی دنیا کے اندر، پھر کے کیا کر کے کی کرنا، اگر تو پھرنے کے بعد تو اللہ کا اور بندہ بن گیا، پہاڑوں کو دیکھا اور ان کی ہیبت تیری اتنی تیرے دل میں بیٹھ گئی بھی تو اللہ کے قریب ہو گیا، پھر تو تیرا بیٹھ دیکھنا بنتا کہ تو آ کے اس کے بعد پھر تیرے بچے تو سب متقی پرہیزگار بن گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اللہ کی وہاں قدرتیں دیکھی تو چلو تیرے بچوں کو بیٹھ، لیکن آ کے وہاں بھی سوتے رہے، صبح تک فجریں نہ پڑی، نمازیں قضا ہوتی رہیں، یہاں بھی آ گئے یاشیاں کر کے، تو اے دنیا تحقیق فنا فی اللہ، کوٹھا کاندھ شتیر نہ کڑی رہنی، جتنی مرضی تو بندیا سیر کر لے، بگی وچ تویلے دے کھڑی رہنی، سیر کر لو، پکا حاجی صاحب کی چیزیں پڑی رہ گئی، ساری پڑی رہ جانی، آ کے لڑکوں نے رو کے 2-4 دن میں وہ اس نے ایک تصویر لگائی ہوئی، آپ کی موت کے 15 منٹ بعد ہے، تصویر کیا ہے؟ نیچے دیگیں پک رہی ہیں، آپ کی موت کے 15 منٹ بعد دیگیں تیار ہو رہی، ہیلو بندیاں نے آنا ہے، کہتے 3 بجے جنازہ ہے، 4 بجے دیگاں پہنچا دیو، بھائی کوئی بندہ روٹی کھاتے بغیر نہ جائے، کیا روٹی؟ اس کے اندر بریانیاں کھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اچھا حاج صاحب اللہ حاج صاحب جنت جگہ عطا فرمائے، ہاں جی جی دے دیں جگہ عطا، توبہ کر لیں، آخری وقت آنے ایک مرسڈیزیں کھڑی رہ جاتی، گاڑیاں کھڑی رہ جاتی، تو اللہ تعالی ہم سب کو بیماریوں سے محمود اور محفوظ فرمائے،
آتی ہیں جان پہ بھی بنتی ہے، بنے نا تو صدیق نہیں رہتا، بیماری بھی کوئی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں، ساتھ اللہ کا نبی غار ثور کے اندر اللہ نے کہا، جب کہا ایک نے دوسرے کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صدیق نے کہا یا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں، زیادہ پکڑے جاتے کیا ہوتا؟ لیکن یہ ایک ایسی چیزیں ہیں، فطری طور پر خوف ایسے ہوتے ہیں جو صدیق اکبر جیسے بندے کو بھی ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس وقت پھر کس کا قول یاد آتا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنا ابو بکر، اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم کس بات کے ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ ساتھ ہو جاتے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ساتھ نصیب فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ دور تک ہیں سنتے ہیں، سب کی زندگی آسان فرما اور ان کو مشکلات سے نجات عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ کرونا سے گزر گئے یا اللہ ان کو بخشش فرما، جو کرونا کے فیض میں آ گئے یا اللہ ان لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان بیماریوں میں ان کو اپنے قریب کر لے اور ان کو اس کے اجر سے محروم نہ کرنا، اور یا اللہ ہمیں جو رزق کے اسباب ہیں ان کو وسعت والے عطا فرما، اور لہو و لعب سے ممنون اور محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مرحومین جو دنیا سے جا چکے انہیں اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جو زندہ ہیں اور جو مردہ ہیں ان کی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معاف فرما، اور یا اللہ ملک اسلام پاکستان کو استحکام عطا فرما، اسلام کو استحکام عطا فرما، مسلمانوں کو استحکام عطا فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما، مہنگائی کے زور سے مامون اور محفوظ فرما، لوگوں کو خودکشیوں سے بچنے کے لیے یا اللہ سکون قلب عطا فرما، ڈپریشن سے نجات عطا فرما، تناؤ اور سٹریس سے نجات عطا فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔